تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے بڑی کریم ہے، بڑی رحیم ہے، بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ کی طرف سے بندوں کو معاف کرنے کے لیے ہر لمحہ ہر آن دروازہ کھلا ہے، بس بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ غلطیوں کی تلافی اس کی شکل تک اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ غلطی ہو جائے تو اس کی تلافی کیا ہے۔ اب روزے دار کتنا ہی اہتمام کر لے، روزے کے اندر اس سے کچھ نہ کچھ لغو کام ہو جاتا ہے، بےہودہ کام، لا یعنی، اس کے اندر انسان مشغول ہو ہی جاتا ہے۔ شریعت نے اس کی تلافی کی شکل بھی ہمیں بتا دی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر لازم قرار دیا دو وجہوں سے، روزے دار کو لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاک کرنے کے لیے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب ایک مقبول زکوٰۃ کا سا ملتا ہے، اور جو شخص عید کی نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو عام صدقے جیسا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث میں صدقہ فطر کی لزوم کی دو وجہ ذکر کی گئی، صدقہ فطر کے لازم ہونے کی دو وجہیں ذکر کی گئی۔ پہلی وجہ تو روزے میں ہو جانے والی غلطیوں کی تلافی، روزے میں جو لا یعنی کاموں کے اندر مشغول ہو گیا، لغو کام کر لیا، یہ بے حیائی کی باتیں بیوی وغیرہ سے ہو جاتی ہے، تو اس سے پاکی کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا۔ اور اسی طریقے سے مسکینوں کے لیے کھانے کا نظم ہو جائے، عید کے دن وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ دراز نہ کریں۔ اس سے پہلے ہی بات آ چکی کہ عید کا دن جو ہے نا وہ اللہ کی مہمان نوازی کا دن ہوتا ہے، ایسے دن ہوتا ہے کہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، تو اس دن اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لیے پہلے ہی انتظام کر لیا۔ اللہ کی طرف سے غریبوں کی مہمان نوازی یہ ہے کہ اللہ نے مالداروں پر فرض کر دیا کہ اتنی مقدار نکالیں کہ غریبوں کو عید کے دن مانگنے کی ضرورت نہ ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عید کے دن ان کو سوال سے بے نیاز کر دو، صدقہ فطر ادا کرنے کے ذریعے سے غریبوں کو عید کے دن سوال سے بے نیاز کر دو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ عید کے دن سے پہلے جو ہے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسی وجہ سے عید کے دن سے 3-4 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر لیا کرتے تھے، تو مستحب ہے۔ عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا ثواب جو ہے وہ مقبول زکوٰۃ جیسا ملتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے۔ حالانکہ صدقہ فطر کی ادائیگی واجب ہوتی ہے عید کی صبح کو جو شخص پالے اس پر، عید سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے، تاکہ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، وہ اپنی عید کا نظم کر لے، اپنی عید کا انتظام کر لے، عید کی تیاریوں کے اندر جو ہے صدقہ فطر کو استعمال کر لے، اس لیے مستحب ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ صدقہ فطر کس پر لازم ہے؟ ایسا شخص جو قرض اور ضروریات زندگی سے زائد 612 گرام چاندی کی ویلیو کے بقدر مال کا مالک ہو، اس پر صدقہ فطر لازم ہے۔ جو شخص قرض سے زائد، ضروریات زندگی سے زائد 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر مال کا مالک ہو، اس پر صدقہ فطر لازم ہے۔ زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں تھوڑا سا فرق ہے کہ زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے مال کا نامی ہونا، یعنی مال کا اس بات کی صلاحیت رکھنا ضروری ہے کہ وہ بڑھنے کی صلاحیت رکھنا اس کے اندر ہونا ضروری ہے، اس لیے زکوٰۃ جو ہے ہر مال پر لازم نہیں ہوتی۔ سونا چاندی چونکہ فطری طور پر بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور دیکھتے بھی ہم
کہ سونے کے ریٹ کہاں سے کہاں پہنچتے جاتے ہیں. ایسے کیش، ایسے ہی مال تجارت، ایسے جانور، انہی چیزوں پر زکوٰۃ آتی ہے. اس کے علاوہ زمینوں پر زکوٰۃ نہیں اگر وہ تجارت کی نہیں ہے. لیکن صدقہ فطر ضروریات زندگی سے زائد ہر مال پر لازم ہے. چاہے اگر کسی کے پاس مکانات ہو ضرورت سے زائد، رہائش کے علاوہ، اس پر بھی صدقہ فطر لازم ہو جائے گا. ضروریات زندگی کے اندر 5 چیزیں داخل ہیں. ضروریات زندگی سے زائد کی جو شرط ہے تو ضروریات زندگی کسے کہتے ہیں؟ اسے 5 چیزیں داخل ہیں. رہائشی گھر، رہائشی گھر، جس گھر میں رہائش ہے وہ گھر ضروریات کے اندر داخل ہے. نہ اس پر زکوٰۃ آتی ہے نہ صدقہ فطر آتا ہے، اس کی بنیاد پر نہ صدقہ فطر آتا ہے. ایسے ہی گھریلو ساز و سامان، گھر کے اندر جو ساز و سامان استعمال ہوتا ہے وہ بھی ضروریات کا ہے، اس پر نہ زکوٰۃ، چاہے وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، کتنا ہی قیمتی صوفہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی قیمتی گیس کیوں نہ ہو، چولہا کیوں نہ ہو، یہ اس کے اوپر جو ہے نہ زکوٰۃ آئے گی نہ صدقہ فطر آئے گا. ایسے ہی لباس، لباس بھی ضروریات زندگی کے اندر داخل ہے، چاہے کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، نہ اس پر زکوٰۃ آئیں گی نہ صدقہ فطر اس کی بنیاد پر آئے گا. ایسے ہی سواریاں، سواریاں بھی چاہے کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، نہ اس پر زکوٰۃ آئے گی نہ اس کی بنیاد پر صدقہ فطر آئے گا. اور 5ویں چیز جو ضروریات کے اندر داخل ہے وہ آلات جو انسان اپنی کمائی کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے کارخانے کی مشینیں ہو گئی، یا ٹیلر کے لیے سینے کی مشین ہے. جو کمائی کے لیے، کمائی حاصل کرنے کے لیے جو آلات استعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی ضروریات زندگی کے اندر داخل ہے. یعنی کمانے کے لیے جس کو خرچ نہیں کرنا پڑتا، کمانے کے لیے جس کو بیچنا نہیں پڑتا، ایسی چیزیں جیسے ٹیلر کی سینے کی مشین، پینٹر کے لیے جو ہے اس کے پینٹ کے جو آلات ہیں، ایسے کارخانوں والوں کے لیے کارخانوں کی جو مشینیں ہوتی ہیں، یہ ان آلات پر بھی، یہ بھی ضروریات زندگی کے اندر داخل ہے. نہ ان پر زکوٰۃ آتی ہے نہ ان کی بنیاد پر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے. تو ان ضروریات زندگی کے علاوہ اور قرض کے علاوہ اگر کسی شخص کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر مال ہے، جو آج کی ریٹ کے حساب سے مشکل سے 45-47 ہزار ہوتا ہے، اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے تو اس پر صدقہ فطر لازم ہو جائے گا. اگر کسی کے پاس اتنا مال نہیں تھا لیکن عید سے 1 دن پہلے آ گیا تب بھی اس پر صدقہ فطر لازم ہو جائے گا. عید کی صبح کو اگر اس کے پاس اتنا مال رہا تو اس پر صدقہ فطر لازم ہے. لیکن اگر کسی شخص کے پاس سے مال ختم ہو گیا، زیرو ہو گیا، عید کی صبح کو وہ زیرو ہے تو اس پر صدقہ فطر لازم نہیں ہے. اسی طرح جو بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوا اس پر بھی صدقہ فطر لازم نہیں ہے. عید کی صبح کو، عید کی صبح صادق کے وقت اگر کسی کے پاس اتنا 45-47 ہزار روپے موجود ہے تو اس پر صدقہ فطر لازم ہوگا. کس کی طرف سے لازم ہوگا؟ اپنی طرف سے لازم ہوگا. چھوٹی اولاد، نابالغ اولاد کی طرف سے لازم ہوگا. نابالغ اولاد اگر مالدار نہ ہو، اگر وہ خود مالدار ہے تو لازم تو ان پر ہے، لیکن ان کے مال میں سے، مالدار چھوٹی نابالغ اولاد کے مال میں سے دینے کی چھوٹ ہے باپ کو. اگر چھوٹی اولاد خود مالدار ہے تو چھوٹی اولاد کے مال میں سے دے دیں، اپنے مال میں سے بھی دے سکتا ہے، لیکن اس بات کی بھی چھوٹ ہے کہ چھوٹی اولاد کی طرف سے دے دیا جائے. ایسے ہی جو اولاد پاگل ہے، مجنون ہے، حالانکہ زکوٰۃ نہ نابالغ بچے پر آتی ہے نہ پاگل مجنون پر آتی ہے، لیکن صدقہ فطر آتا ہے. یہ فرق ہے زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے اندر. نابالغ پر بھی صدقہ فطر لازم ہوتا ہے، پاگل مجنون پر بھی صدقہ فطر لازم ہوتا ہے. تو نابالغ کے پاس اگر مال ہے باپ ان کے مال میں سے دے، مال نہ ہو تو اپنے مال میں سے ادا کرے. ایسے پاگل مجنون مالدار ہیں تو باپ ان کے مال میں سے دے، اگر ان کے پاس مال نہ ہو تو اپنے مال میں سے ادا کرے. بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ کی ذمہ داری نہیں. ایسے بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا شوہر کی ذمہ داری نہیں. لیکن ادا کر دے تو احسان ہوگا، ثواب ملے گا. ادا کر دے تو احسان ہوگا، ثواب ملے گا. بالغ اولاد کی طرف سے بھی اگر صدقہ فطر ادا کر دے تو جائز ہے، احسان ہوگا ان پر اور ثواب بھی ملے گا. ایسے ہی شوہر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو ان بیوی پر احسان ہوگا، شوہر کا ثواب ملے گا. لازم نہیں، لازم اپنی طرف سے ہے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے، بشرطے کہ ان کے پاس مال نہ ہو. اب کتنا ادا کرنا ہے اور کیا ادا کرنا ہے؟
دیکھیے صدقہ فطر کے بارے میں ایک تصور ذہن کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ 1.25 کلو گیہوں ادا کرنے ہیں. مشکل سے 1.25 کلو جو ہے گیہوں 60-70 روپے کے آتے ہیں. اسی کی ادائیگی پر جو ہے ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بصرہ گئے اپنے زمانے خلافت میں تو وہاں دیکھا کہ گیہوں کا جو نرخ ہے، گیہوں کی جو قیمت ہے بہت سستی ہے. تو انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حیثیت دی ہے، وسعت دی ہے، اس لیے تم گیہوں کی بجائے کشمش سے یا کھجور سے صدقہ فطر ادا کرو. اب گیہوں سے صدقہ فطر ادا کریں گے تو 2.25 کلو سے بھی کم، احتیاطاً 2.25 کلو بولتے ہیں، 2.25 کلو سے بھی کم. 1 کلو 574 گرام ہوتی ہے صدقہ فطر کی مقدار گیہوں سے. 1 کلو 574 گرام، 2.25 کلو سے بھی کم ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً 2.25 کلو دے دیتے ہیں. تو گیہوں سے اگر ادا کر رہے ہیں تو 1 کلو 574 گرام یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے. اور اگر کشمش سے یا کھجور سے یا جو سے، یہ 4 چیزیں حدیث میں آتی صدقہ فطر کے بعد ادائیگی کے سلسلے میں. گیہوں تو نصف صاع، اور جو، کشمش، کھجور، یہ 3 چیزیں 1 صاع یعنی 1 کلو 574 گرام سے دوگنا، 1 کلو 574 گرام سے دوگنا یعنی 3 کلو تقریباً 150 گرام. تو اگر کشمش سے ادا کر رہے ہیں تو 3 کلو 150 گرام کشمش، کھجور سے ادا کر رہے ہیں 3 کلو 150 گرام کھجور، جو سے ادا کر رہے ہیں تو 3 کلو 150 گرام جو. اگر اللہ نے حیثیت دی ہے، اگر اللہ نے وسعت دی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق جو ہے صاحب حیثیت مسلمانوں کو، صاحب وسعت مسلمانوں کو کھجور کے ذریعے سے یا کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. ایک درمیانی طریقہ یہ بھی ہے کہ گھر میں جو کمانے والا فرد ہے، گھر میں سارے افراد تو نہیں کماتے، گھر میں جو کمانے والا فرد ہے وہ اپنی طرف سے گیہوں یا کشمش سے، کھجور یا کشمش سے صدقہ فطر ادا کریں، اور دیگر افراد کی طرف سے جو گھر میں بغیر کمانے والے افراد جیسے گھر کے بچے ہیں یا گھر کی خواتین ہیں ان کی طرف سے گیہوں کے ذریعے ادا کر دیں، اور اپنی طرف سے کشمش کے ذریعے سے یا کھجور کے ذریعے سے جو تقریباً 800-900 روپے کی کچھ کی مقدار بنتی ہے. حساب لگا لیں کشمش کا کیا ریٹ چل رہا ہے یا کھجور کا کیا ریٹ چل رہا ہے. 3 کلو 150 گرام کشمش یا کھجور کتنے کی آتی ہے، یا 3 کلو 150 گرام کھجور ہی دے دیں. بہتر یہ ہے کہ ہر مسکین کو ایک صدقہ فطر پورا دیا جائے. بہتر ہے، ضروری نہیں، بہتر ہے کہ ایک مسکین کو ایک صدقہ فطر پورا دیا جائے تاکہ اس کے لیے عید کی پوری تیاری ہو سکے. اس کے اندر 60-70 روپے میں عید کی کیا تیاری ہوں گی؟ صدقہ فطر کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ غریب اور مسکین لوگ عید کے دن جو ہے وہ بے نیاز ہو جائیں سوال سے. تو 60-70 روپے میں کیا بے نیازی حاصل ہوگی؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کھجور یا کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کیا جائے. سبحان اللہ.